بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قدرت نے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی بچوں پر ماں باپ کے کچھ حقوق اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں۔ تو دوستو آج ان حقوق کو بتائیں گے۔ تو تقریباً 12 چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو پیارے دوستوں، فرمایا گیا ہے کہ پہلا حق یہ ہے کہ ان کا دفن کا اہتمام، ان کا کفن کا اہتمام اور ان کے غسل کا اہتمام کرنا اور اس میں جلدی کرنا، یہ پہلا حق ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جب روح جسم سے نکل جائے تو اس کو کیا پتہ کہ کون کیا کر رہا ہے۔ نہیں، ماں باپ کو اچھی طریقے سے انتقال کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کون سا بچہ ان کی قبر پر آتا ہے اور کون سا بچہ نہیں آتا ہے، اور کون فاتحہ پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا ہے، کون ان کو ایصال ثواب کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ ساری چیزوں کا ان کو علم ہے۔ اور دوسرا حق، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے دوسرا حق یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرے۔ بچوں کو چاہیے کہ کوئی نماز ایسی نہ گزرے جس نماز کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرے اور استغفار کرے، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق، انتقال کیے ہوئے ماں باپ کا اولاد پر کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب، ان کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلا دینا، ان کی طرف سے غریبوں کو کپڑے دینا، ان کی طرف سے نیک عمل کیا کرے اور ان کی طرف سے درود شریف پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کر دیا کرے۔ تو صدقہ و خیرات اور نیک کام کرتے رہیں اور ان کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ ان پر کسی کا قرض ہو تو ان کو ادا کرنے میں حد درجہ جلدی کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا کرنے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ ان پر کوئی فرض رہ گیا ہو بقدر ضرورت ان کو ادا کرنے میں سعی کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر حج کرنا ان پر فرض ہو گیا تھا جب وہ زندہ تھے، تو ان پر حج کرنا فرض ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے حج نہیں کیے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کی طرف سے حج بدل کروا دے اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو عطا کر دے، تاکہ ان پر جو فرض کی ادائیگی کا جو معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالی اس سے ان کو بری ذمہ کر دے۔ اسی طریقے سے والدین پر کچھ روزے رہ گئے تھے کہ کچھ روزے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو اس روزے کا فدیہ ادا کرے۔ نماز کا معاملہ ہو کہ نماز اگر ان کی قضا ہو چکی ہے تو نماز کا بھی فدیہ ادا کرے، اور نماز کا فدیہ انتقال کے بعد ادا کیا جائے گا، لیکن روزے کا فدیہ آپ ان کی زندگی میں بھی دے سکتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، مریض ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت کی نماز اگر اس نے قضا کی تو آپ ایک نماز کا کفارہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اور 5 وقت کی نماز نہ پکڑنا بلکہ 6 وقت کی نماز، اس لیے کہ وطر کا بھی فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر ماں باپ کی نماز قضا ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سے نمازوں کا سوال نہ ہو، وہ شرمندہ نہ ہو، تو آپ ان کی طرف سے فدیہ ایک نماز کا ایک صدقہ فطر دے، یہ فدیہ ادا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بری ذمہ کر دے گا۔ لیکن نماز کا فدیہ ان کے انتقال کے بعد دے، اور روزے کا فدیہ آپ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں اور مرنے کی بعد بھی دے سکتے ہیں۔
اس لیے کہ نماز کے اندر گنجائش ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اور لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں۔ اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن روزوں کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 6، انہوں نے اگر کوئی شرعی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنے کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرے، اس وصیت کو جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 7، ان کی قسم ان کے انتقال کے بعد بھی سچی رکھنا، یعنی کسی سے ملنا ان کو پسند نہیں تھا اور ان سے ملنا آپ کے ماں باپ کو ناپسند تھا، تو یہ نہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے تب تک آپ نہیں ملتے تھے، اور وہ جب انتقال کر گئے تو آپ ان سے ملنا شروع کر دیا کہ اب ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوستو، انہوں نے جس چیز کے بارے میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس سے بچو تو آپ اس کام سے پرہیز کریں، ایسے لوگوں سے ملنے سے بچیں۔ اور 8واں حق یہ ہے کہ ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا اور وہاں جا کر یاسین شریف اتنی آواز سے پڑھیں کہ قبر کے اندر تک آواز پہنچے، اس طریقے سے پڑھیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی کے قبر پر یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے، اور جتنے قبرستان کے اندر مردے آرام فرما رہے ہیں سب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس راستے سے گزرتا ہے اور ان کو سلام نہیں کرتا ہے، ان کو ایصال ثواب نہیں کرتا ہے، تو ان کو رنج ہوتا ہے کہ میرے قریب سے گزرا اور مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ تو والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا اور راستے میں ان کی قبر آئے تو ان کو سلام کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ نمبر 9، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ماموں سے رشتہ توڑ دیا، خالو سے رشتہ توڑ دیا، چچا سے رشتہ توڑ دیا۔ آپ جب چچا سے رشتہ رکھیں گے، ماموں سے رشتہ رکھیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس سے ماں باپ کو اپنی قبر کے اندر راحت نصیب ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدین کو قبر کے اندر تکلیف پہنچے، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے قبر کے اندر ان کو راحت نصیب ہو جائے۔ اور 10واں حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا اور ان کا احترام کرنا۔ اور 11واں حق ہے کہ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ کر جواب میں اپنے ماں باپ کو برا کہلوانا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، کہ اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو جواب میں وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، اگر وہ گالی نہ دیتا تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی نہ پڑتی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے ماں باپ کو آپ گالی نہ دیں، کسی کے ماں باپ کو آپ برا بھلا نہ کہیں، ورنہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو وہ گالی دے گا اور آپ کے ماں باپ کو وہ برا بھلا کہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو قبر کے اندر تکلیف پہنچے گی۔ اور 12واں حق یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد گناہ نہ کریں اور ہر گناہ سے خود کو بچائیں، اس لیے کہ
जब बच्चा उनके इंतकाल के बाद गुनाह करता है तो कब्र के अंदर माँ बाप को तकलीफ पहुँचती है। बहुत सारे जालिम बच्चे माँ बाप के इंतकाल का इंतज़ार करते हैं कि माशाअल्लाह हमारी आज़ादी में हमारे माँ बाप सबसे बड़े रुकावट हैं, और जब इंतकाल हो जाता है तो हर गुनाह के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और ये समझते भी नहीं हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। फरमाया गया है कि हफ्ते में 2 मरतबा माँ बाप के पास बच्चों के अमाल पेश किए जाते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों की नेकियां उनके अमाल में देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि देखो ये मेरे बच्चे ने काम किया है। और अगर बच्चों ने गुनाह किया है, नाफरमानी की है, तो माँ बाप कब्र के अंदर शर्म से परेशान हो जाते हैं और उनको दिली तकलीफ पहुंचती है। तो दोस्तों, ये है 12 हुकूक कि माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके औलादों पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।